ویلکم بیک ناظرین، پیو نیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے اور بریک پہ آنے کے بعد ایک بات ضرور کہوں گا آپ سے کہ اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ خبر شامل کرو، وہ خبر شامل نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ویسا نہ ہو، لیکن ڈرتا ورتا آپ کا بھائی کسی سے بھی نہیں ہے۔ جو میں نے خبروں والی بات کی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن جو دوسرا جملہ کہا اس میں حقیقت ہے، اور جن کا جملہ کہا خبر چونکہ انہیں کی ہے، اور یہ جملہ ہے جناب پرویز مشرف صاحب کا، اور ان کا یہ کہنا ہے مجھے اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے کسی کے سامنے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چل مشرف صاحب، آپ کی ان باتوں پہ اب گلی کے بچے بھی ہنستے ہیں۔ میں اگر گھر میں آپ کے یہ الفاظ بچوں کے سامنے دہرا دوں تو وہ بھی کھلکھلا کے ہنس پڑتے ہیں۔ آپ ابھی تک اس پہ لگے ہوئے بہادر بہادر، کہتے ہیں میں نے جنگیں لڑی ہیں، مجھے اپنی بہادری ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر کی گل کہتی ہے پاجی، مطلب پرانا ہو گیا، کچھ نیا لاؤ۔ جدت کا دور ہے، زمانہ بدل رہا ہے، پہلے 3310 ہوتا تھا، اب اینڈرائڈ فون ہے، تو کچھ نیا لاؤ۔ جملہ آپ وہی جو ہے وہ 3310 والا گھسیٹے پہ گھسیٹے چلے آ رہے ہیں، تو اب وہ پرانا ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تو اس کے چارجر بھی نہیں آتے، آپ فضول میں ابھی تک 3310 کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، تو کچھ نیا لائیں۔ اچھا جی، انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ معاف کیجیے گا، انہوں نے مجھے نہیں کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میرے خلاف جو ہے وہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور مجھ پہ کمنٹس پاس کیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، تو مشرف صاحب پہلی بات تو یہ کہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں وہ قیاس آرائیاں نہیں ہیں، وہ آرائی تو کر سکتا ہے لیکن وہ قیاس آرائیاں نہیں ہیں، کیونکہ وہ حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بات آپ نے کہی کہ مجھ پہ کمنٹس پاس کیے جا رہے ہیں، تو آپ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کمنٹ نہیں، وہ پورے اسٹیٹس ہیں جو آپ پہ لگائے جا رہے ہیں، پورے کالم لکھے جا رہے ہیں، اور آپ ان کا سامنا نہیں کر پا رہے، آپ بیٹھے ہوئے باہر، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اب تو بندہ اتنی بات تو کرے گا نا۔ تو ذرا بھائی جنگیں لڑی ہے نا، ایک جنگ اور صحیح، ایک جنگ ایک اور مشرف صاحب کے سنگ آ جائیں واپس، اور ذرا سینہ تان کے ساری چیزوں کو ہینڈل کر لیں۔ وہ علیحدہ بات ہے، اب آپ سینہ تانتے تو سینے میں تکلیف ہو جاتی ہے، درد ہاتھ کا ہوتا ہے اور تکلیف سینے میں اڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر ایسا ہے تو علاج کروا کے آئیے گا تاکہ دوبارہ نہ جانا پڑے۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی اگلی خبر کی جانب۔ چلیں جی، آج کے پروگرام کی اپنی آخری خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کہنے والے صاحب ہیں احسن، اعتزاز احسن تو ہو چکے نا، اب احسن اقبال صاحب ہیں، اور انہوں نے کس کے متعلق گفتگو کی ہے، ان کے ذکر کے بغیر ہمارا پیو نیوز کا ایپیسوڈ ادھورا رہتا ہے۔ ان کی اگر بات شامل نہ ہو، ان کا اگر نام نہ آئے تو یقینی طور پہ ہمارا پروگرام ادھورا ہے، اس میں سونا پن چھایا رہتا ہے۔ وہ آتے ہیں تو ان کا نام آتا ہے تو چار چاند لگا دیتا ہے۔ میں تذکرہ کر رہا ہوں جناب قوم کے کپتان اور قوم کے خان عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کے متعلق احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ احسن اقبال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے ثابت کر دیا وہ ایک اناڑی سیاستدان ہے، اور میں احسن اقبال صاحب کی اس بات کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ احسن اقبال صاحب میں آپ کو، آپ کا ایک پوری تاریخ ہے، ایک پورا پس منظر، آپ کے یہ الفاظ پڑھنے کے بعد میں کہ عمران خان نے ثابت کیا وہ ایک اناڑی سیاستدان ہے، میں خاصا افسردہ بھی ہوا، مجھے افسوس بھی ہوا، اور میں گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ احسن اقبال کی جن کا اتنا وسیع تجربہ ہے، اتنے پڑھے لکھے سیاستدان ہیں، اتنی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، سیاست کا ایک اہم حصہ رہے ہیں، چیزوں کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں، ان کی جانب سے اس کم عقلی کی بات میرے تصور میں نہیں تھی۔ کیونکہ احسن اقبال صاحب آپ کو اب پتہ لگ رہا ہے وہ اناڑی سیاستدان ہے، مطلب وہ تو شروع سے اس بات کا ثابت دیتے آ رہے ہیں، یار میں اناڑی سیاستدان ہوں، اناڑی سیاستدان ہوں۔ اب آپ عمران خان صاحب کی بات کرنا، وہ تو گالدان، میرا مطلب ہے کہ سیاستدان کیا ہوں گے، مطلب وہ تو پتہ ہے نا آپ کو، وہ کبھی کچھ کر جاتے ہیں، کبھی کچھ کر جاتے ہیں، کبھی کچھ کر جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ کبھی شادی کر لیتے ہیں، کبھی نیا پاکستان بنانے آ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نیا پاکستان بناؤں گا پھر شادی کروں گا، پھر سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بیگم کی دعاؤں سے بنا لوں تو پہلے شادی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں بن پاتا۔ اب یہ نیا پاکستان، اب پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کے لیے انہیں کوئی اینٹیں بجری نہیں دے رہا ہے، وہ کیا مسئلہ کیا ہے، وہ بیچارے بنا نہیں پا رہے۔ اچھا جی، تو یہ جو بات تھی کہ بھائی وہ ایک اناڑی سیاستدان ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ قوم 20 کروڑ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ایسے آدمی کے ہاتھ میں دینا جو ہے وہ کسی طور مناسب نہیں ہوگا۔ تو سر بات یہ کہ عمران خان جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ان کو کوئی نئی بال نہیں دیتا تھا، آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے وزیر اعظم بنا کے یہاں پہ عوام جو ہے وہ اختیار دے دے گی ہماری قسمت کا فیصلہ کر لو، تو مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ عمران خان صاحب اناڑی تو کھیل کے میدان کے کھلاڑی ہیں، اس کے بعد ہر جگہ وہ اناڑی ہیں۔
اب آپ ہر جگہ سے سمجھ سکتے ہیں میں کہاں کی بات کر رہا ہوں. تو جناب اناڑی سیاست دان ہے, کھیل کے میدان کے اچھے کھلاڑی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر کھیل کے میدان سے اگر انہیں باہر لے آیا جائے نا تو پھر سیاست ہو یا پھر خاندان ہو, وہ دونوں چیزوں سے مکمل طور پہ ناواقف ہیں. نعیم بخاری صاحب کی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان نے اپنے کسی رشتہ دار کو ٹکٹ ہی نہیں دیا. بات یہ ہے کہ نعیم بخاری صاحب, رشتہ دار ہوتا کیا ہے, رشتہ دار کا تقدس کیا ہے, رشتہ داروں کے فرائض معاف کیجیے گا, فرائض بھی ہوتے ہیں لیکن رشتہ داروں کے لیے حقوق کیا ہے, آپ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. عمران خان صاحب ان تمام چیزوں سے ہی ناواقف ہیں, تو وہ کیا کسی کو ٹکٹ دیں گے. وہ شادی کرتے ہیں اپنی سگی بہنوں تک کو تو بلاتے نہیں ہیں, تو انہوں نے ٹکٹ تو سر دور کی بات ہے نا, تو سمجھ لیجیے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھانے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت تو ہے نہیں, بآسانی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اگر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ میں ایک اور خبر اپنے پروگرام میں شامل کروں گا تو یہ آپ کی بھول ہے, کیونکہ میں بالکل بھی نہیں بھولا کہ جناب میرے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ہو چکا ہے پورا. مرزا سبحان بھائی کو دیجیے اجازت, ملاقات ہوگی آپ سے کل اللہ نے کے بعد.